بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہاں میں ایک ٹاپک کو ریپیٹ کرنے جا رہا ہوں، لیکن پہلے کی نسبت اس میں ذرا تفصیل سے بات ہوگی، اور ٹاپک ہے یتیم پوتا، یعنی کہ ایک ایسا لڑکا کہ جس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی ہے جبکہ دادا بھی زندہ ہیں اور ایک چچا بھی موجود ہیں۔ اب اسلامک جو قانون وراثت ہے اس کا بنیادی اصول ایک یہ ہے کہ وراثت صرف جو زندہ ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے، یعنی جو ابھی ہم سچویشن بیان کر رہے ہیں اس میں ہوگا یہ کہ جب دادا فوت ہوگا تو اس دادا کی ساری جائیداد اس چچا کو مل جائے گی، اور جو پوتا ہے اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب اگر اس لڑکے کے والد بھی زندہ ہوتے تو آدھی جائیداد اس کے والد کو ملنی تھی، آدھی جائیداد اس کے چچا کو ملنی تھی، لیکن والد کیونکہ فوت ہو چکے ہیں تو ساری جائیداد اس چچا کو مل جائے گی اور اس لڑکے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ ہے اسلامی قانون وراثت اور اس کی تقسیم۔ اب 1961 میں ایک نیا آرڈیننس آیا جس کا نام ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961۔ اس کی سیکشن 4 میں یہ کہا گیا کہ جب ایسی سچویشن کے اندر دادا کی ڈیتھ ہوگی تو اس کا جو پہلے بیٹا فوت ہو چکا ہے تو یوں سمجھا جائے گا کہ وہ بیٹا ابھی زندہ ہے، یعنی وراثت جب تقسیم ہونے لگی ہے، جائیداد تقسیم ہونے لگی ہے، تو سمجھا جائے گا کہ وہ جو پہلے سے فوت شدہ بیٹا تھا اس کو زندہ تصور کیا جائے گا اور اس کو اس کا پورا حصہ دیا جائے گا۔ اب اگر دادا 100 کنال کا مالک تھا تو تقسیم کے وقت 50 کنال چچا کو ملیں گے اور 50 کنال اس پہلے سے فوت شدہ بیٹے کو ملیں گے، لیکن کیونکہ وہ بیٹا اب فوت ہے تو اس کے 50 کنال پھر آگے اس پوتے کو چلے جائیں گے۔ تو اس قانون میں، اس آرڈیننس کے اندر اس یتیم پوتے کو حقدار بنا دیا گیا، اور قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ کسی شخص کے مرنے کے بعد اس کی اولاد میں سے اگر کوئی پہلے فوت ہو چکا تھا اور اس کے آگے بچے بھی موجود ہیں تو ان بچوں کو وہ پورا حصہ ملے گا جو ان کے والد کو ملنا تھا یا ان کی والدہ کو ملنا تھا اگر وہ زندہ ہوتے۔ تو اس قانون میں ان یتیم پوتوں کو جائیداد میں حصہ دے دیا گیا۔ اب جب سے یہ قانون آیا تو اس کے اوپر اعتراضات بھی ہونے لگ گئے کہ یہ غیر شرعی ہے، اسلام میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے، اس کو بارہا چیلنج کیا گیا۔ پھر 2000 کے اندر فیڈرل شریعت کورٹ، یعنی کہ وہ کورٹ پاکستان کی کہ جس کو یہ اختیار ہے کہ اس نے شرعی لحاظ سے قوانین کو دیکھنا ہوتا ہے اور ان پہ فیصلہ دینا ہوتا ہے، اس نے 2000 کے اندر ایک ججمنٹ دی اور ججمنٹ کا نام ہے PLD 2000 FSC 1۔ اب اس ججمنٹ میں انہوں نے اس سیکشن 4 کو، جس میں پوتے کو جائیداد میں حصہ دیا گیا تھا، اس کو غیر اسلامی قرار دے دیا اور کہا کہ اس کو ختم کیا جائے۔ صدر پاکستان کو یہ کہا گیا کہ قانون کے اندر تبدیلی کر کے، اور یہ جو یتیم پوتے کو حصہ دیا گیا ہے یہ کیونکہ غیر اسلامی ہے، قرآن اور سنت کے منافی ہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا جانا چاہیے۔ اور ساتھ میں یہ کہا کہ یہ قانون جو ہے یہ 31/3/2000 کے بعد لاگو ہوگا، یعنی اس سے پہلے جو جائیدادیں اس قانون کے تحت تقسیم کر دی گئی ہیں ان کو نہیں چھیڑا جائے گا، بلکہ آج کے بعد اس قانون کے مطابق جائیداد تقسیم نہیں کی جائے گی۔ اب حکومت پاکستان جو ہے وہ اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں چلی گئی، وہاں انہوں نے اپیل دائر کر دی۔ یہ اپیل 2000 سے
لے کے آج تک پینڈنگ ہے۔ اس کے اوپر ابھی سپریم کورٹ نے فیصلہ نہیں دیا۔ اب اس کے بعد لوگ عدالتوں میں آئے اور انہوں نے آ کے اسی بنیاد پہ چیلنج کیا کہ جب پوتوں کو حصہ دیا گیا تو چچا جو تھے وہ یا پھوپھیاں جو تھیں وہ آ گئیں کہ جناب ان کا تو حصہ نہیں بنتا، فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ غیر اسلامی ہے۔ تو پھر جو عدالتیں ہیں اور سپریم کورٹ سمیت انہوں نے اس پہ یہ فیصلہ دیا کہ ابھی فیڈرل شریعت کورٹ نے واقعی فیصلہ دے دیا ہے، لیکن ابھی اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے۔ جب تک اس اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک یہ قانون اسی طرح لاگو رہے گا۔ اب اس کا فیصلہ کب جا کے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا جب فیصلہ آئے گا، لیکن فی الحال اس قانون کے تحت جائیداد تقسیم کی جا رہی ہے۔ ابھی تک یتیم پوتے جو ہیں ان کو حصہ دیا جا رہا ہے، لیکن ممکن ہے کہ جب سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ دے دے تو پھر ان کا حصہ جو ہے اس کو قانون میں ختم کر دیا جائے یا وہ کوئی اور سلوشن اس میں سے نکالیں۔ اس میں ساتھ جو فیڈرل شریعت کورٹ نے بہت تفصیلی فیصلہ دیا، لیکن اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو یتیم پوتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، کہ اس کے اوپر غور ہونا چاہیے کہ ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا جائے۔ آیا جو چچا ہیں ان کو پابند کیا جائے کہ ان کی قانونی طور پہ ذمہ داری ہے ان بچوں کی دیکھ بھال کرنا، یا کوئی اور الٹرنیٹ جو ہے وہ نکالا جائے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون میں فکس کر دیا گیا ہے کہ ان کو ان کے باپ کا سارا حصہ دیا جائے گا، یہ غیر اسلامی ہے۔ اسلامی قانون وراثت کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ اب اس میں تھوڑا سا اور بھی بتاتا چلوں کہ اس میں فردر یہ ہوا کہ جب 1961 میں یہ قانون آیا تو اس کے بعد اب وہ بچے جو عام طور پہ چھوٹے ہوتے تھے جن کا والد فوت ہو جاتا تھا، تو جو چچا تھے وہ اکثر ان کو محروم کر دیا کرتے تھے، ان کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے انتقال وراثت درج کراتے ہوئے۔ بعد میں جب وہ بچے بڑے ہوتے تھے تو وہ انہیں پتہ چلتا تھا کہ ہمیں تو جائیداد میں حصہ ملنا تھا جو ہمارے چچاؤں نے ہمیں نہیں دیا، تو وہ پھر عدالتوں میں جاتے تھے کہ ہمیں بھی ہمارا حصہ دیا جائے کیونکہ قانون ہمیں حصہ دے رہا ہے یتیم پوتوں کو۔ تو پھر وہ جو چچا ہوتے تھے جنہوں نے ظاہر ہے وہ ایک فراڈ کیا ہوتا تھا، کیونکہ قانون تو کہتا تھا بچوں کو حصہ دینا ہے 1961 کے بعد، تو وہ پھر کہتے تھے کہ اب یہ 20 سال گزر گئے ہیں، 30 سال گزر گئے ہیں، تو اتنے ٹائم بعد یہ عدالت میں آ رہے ہیں، تو اب اتنا وقت گزر چکا ہے تو اب یہ اپنا حصہ نہیں لے سکتے۔ تو پھر عدالتوں نے اس پہ فیصلہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ جب ایک شخص فوت ہوتا ہے تو اسی وقت جتنے بھی اس کے وارثان ہوتے ہیں وہ اس کی جائیداد کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ان مالکان کے نام انتقال وراثت میں درج ہوئے ہیں یا نہیں۔ اگر کسی کا نام انتقال وراثت میں درج ہونے سے رہ گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں لکھوایا گیا یا غلطی سے رہ گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شخص مالک نہیں رہا۔ تو انہوں نے کہا یہ جو یتیم پوتے تھے جن کا نام انٹر نہیں کیا گیا، وہ نہ انٹر ہونے کے باوجود بھی وہ زمین کے مالک ہیں، اس حد تک کہ جتنی زمین ان کے والد کو ملنی تھی تو وہ اس زمین کی حد تک یہ اس کے مالک ہیں، چاہے ان کا نام انتقال وراثت کے اس میں نہیں انٹر ہوا۔ تو یہ چند کہہ لیں کہ معلومات یہاں شیئر کرنی تھیں کہ یہ قانون کب آیا، کب یتیم پوتے کو حصہ دیا گیا اور اس کی کرنٹ سچویشن کیا ہے۔ اس کو فیڈرل شریعت کورٹ نے ایلیگل قرار دے دیا ہے، غیر اسلامی قرار دے دیا ہے، لیکن ابھی تک سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے۔ جب فیصلہ ہوگا تو تب پتہ چلے گا کہ اس کو آگے کیا کیا جاتا ہے۔
امید ہے کہ آپ کو اس میں کچھ نئی باتیں آج پتہ چلی ہوں گی۔ بہت شکریہ۔